کہ جو آدمی آپ کے گھر میں آ کے السلام علیکم سے ابتدا نہ کرے یا ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دو، لا تعلمو اجازت نہ دو لمن اس شخص کو مطلب السلام جو شخص آپ کے گھر میں آ کر السلام علیکم کہہ کے اجازت نہیں دیتا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اور اس جتنے حدیث والے سے ساریاں حدیث تقریباً ایسی ہیں باب الاستئذان اور کہتے ہیں وہ چیپٹر جس میں اجازت لینے کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جڑے گھر کی گزر جانے عام طور پہ ٹھیک طریقے نال جانے تھوڑی جی احتیاطاں جڑیاں وہ کرنی جڑا بندہ بالکل ہی پوٹ ہوئے وہ علاج کوئی نہیں، لیکن جڑا آدمی تھوڑی سوچ سمجھ رکھتا ہے بس بات یہ نہیں کہ جب انسان کسی کے گھر جائے وہ نیت کر لے کہ میں کام حوصلہ کرنا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرتا تو اسی طرح ہی ہو پہلے، لیکن جب نیت کر لے گا تو پھر وہ اجر ملے گا جب کتابوں کے اندر ہے کہ سلام سے جو شخص ابتدا نہیں کرتا اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دو، یعنی کہ انہوں جواب ہی کوئی نہ دو۔ قرآن مجید کی آیت ہے جی اسے حدیث پاک کے نال ملتی ہے اور اس حدیث پاک کے اندر مومنین کو خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم اپنے گھر کے علاوہ کسی غیر بیوتکم کسی غیر کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو حتی تستأنسوا حتیٰ کہ اسے اجازت لے لو وتسلموا الی اہلیہ اور ان کے گھر والوں کو السلام علیکم نہ کہہ لو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پتہ چل رہا ہے ایمان والے نہ کتاب کے ایمان والو جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہوا کرو تو پھر پہلے اجازت لیا کرو اور اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کہیں جا وڑیا، دروازہ کھلا ہوئے گا چھوٹا جہا گھر سارے طرح کے نہیں سن ہوتے چھوٹے چھوٹے حجرے سن، خاص طور پر نبی کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے حجرے سن۔ وہ صحابی سی نہ جڑا وہ بغیر کھٹکھٹائے بغیر اجازت اور بغیر سلام کے اندر داخل ہو گیا۔ نواں نواں سلام آندا سی پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت فرما کر آپ نے فرمایا ارجع واپس چلا جا اور فقل السلام علیکم، پھر دوبارہ آ السلام علیکم تو کہیں اور پھر ادخل پھر تم کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ ساتھ میں پھر باہر نکلے، میں دوبارہ آیا اور السلام علیکم کہنے کے بعد آ جا، پھر میں اندر آ گیا۔ اس حدیث بات کو بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ انسان کسی لگا جائے دروازہ نہ کھٹکھٹائے اجازت نہ لگے اور بغیر سلام دروازے اندر داخل ہو جائے۔ کسی نے گھر جا کے دروازے بالکل سامنے کھلو کے کھٹکھٹانا بھی نہیں چاہیے کہ وہ دروازہ کھولے گا گھر کے اندر چاتی پہ جائے گی اور جب گھر کے اندر چاتی پہ گئی تو پھر دروازہ دیوار پردے کسی کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لہٰذا ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ دروازہ کھٹا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر جدوں کوئی پوچھے کون انہوں اپنا نام دسے۔ اگر میرے نام کے دو تین آدمی ہیں تو پھر پیو کا نام ہی نام دس فلاں ابن فلاں، جدوں کوئی پوچھے کون تو کہے کہ میں خادم حسین، کہڑا خادم دو تیرا خادم نے پھر دسو خادم رحمت علی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک بار کچھ خواتین حاضر ہوئی، انہوں نے ایک خاتون جی تھی کوئی سوال پوچھنا چاہتی تھی، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا کہ کوئی خاتون ہے تھوڑے کو سوال جواب کرو، کہڑی خاتون ہے؟ وہ کہنے لگا جی زینب، زینب نام کی عورت سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو زینب، بتھیریاں زینب ہیں کہڑی زینب؟ پھر دسیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود دی بیوی زینب ہے جی وہ مجھ سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی سامنے پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ گھر والا کہے کہ کون تو پھر ایسے نہیں کہنا چاہیے میں
بلکہ اپنا نام دسنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار مقدس کے اندر کوئی شخص گیا تو انہیں ایسے طرح کی طرح آپ نے پوچھا کون، تو انہیں ابو کیا انا کہ میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندر ہوا کہ گیا انا کانا حکر. آپ نے کیا میں یعنی آپ نے ناگوار محسوس کیا کیا کی طریقہ ہے میں اپنا نام دس کہ میں فلانا آیا. پھر آپ علیہ السلام نے ایسی تعلیم عطا فرمائی. یہ قرآن حدیث دین تعلیمات ہیں لوگوں کے گھر کے اجازت لے اسی بعض اوقات سوچنا کہ یار یہ گلاں شاید کوئی گل لوگوں کو معلوم ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اجے بھی لوگ ایسے طرح اکثر لوگ جو غصہ کرتے ہیں کھولن سے دیر کی جائے بغیر اجازت اندر داخل ہو جانا. تو سارے گھر ایک بار یہ واقعہ پیش آیا سی کہ کوئی شخص اندر آنا بڑھیا ابا جی جمتے سن. ابا جی نے کہا کہ کم از کم بوا کھڑکا کے آنا چاہیے اور نہ بھی کہ تم اندر آنا بڑھیا. وہ شخص نے کوئی جواب دیتا جی سیدھی گل کرو میں نہیں آواں گا. انہیں یہ نہیں کیا کہ مجھے تعلیم دیتی ہے نے میں بڑھیاں جان بڑھیا سکتا جی دروازہ بھی نہیں کھٹکایا. کوئی اپنے گھر کس طریقے سے بیٹھا ہوتا ہے نہیں کہا یار تم دروازہ کھٹکا کے آنا چاہیے تاکہ کو آدھی انہوں نے کہا جی اچھا جی ابو پھر نہیں آتا. اس طرح ایک اور واقعہ پیش آیا. شیخو پورے تو ایک شخص چلیا سارا رشتے دار سی وہ شدارے چ رہتے سن وہ بھن شدارے چ رہتی سی. انہیں کہا سی کہ میں ملنا والا. وہ آیا شدارے اتوں انہیں ایک دوڑا خریدیا اور دوڑا خرید کے اپنی بھن واسطے وہ محلے کے شدارے وہ گھر چلا گیا. ہوں گھر گیا تو اگے شہر سے بوا وجے تو میرا تھوڑی بوا کھول کے رکھا تھا. اچھا انہیں حد تک انہیں بوا نہ کھٹکھٹایا تو نہ ہی کوشش کی. وہ پہلے تھوڑی دیر کھڑا رہا اس بعد جٹ پور بندہ سی پنڈ انہیں اتنے بہ کے وہ دوڑا آپ ہی کھادا تو واپس آیا. بعد ملاقات ہوئی وہ بھن کی کتنے تو انہیں کہا بھائی تھی پھر آئے نہیں آتے سو کہ میں آواں گا. انہیں کیا آیا تو میں ہے دوڑا بھی آتا سی اگو بوا وجہ کا سی تو میں پھر اتنے دوڑا کھادا تو واپس چلا گیا. این تک یعنی کہ اس شخص نے وجہ کا بوا دے کے حد تک سمجھی اپنی کہ بوا وجہ ہے اور انہوں کھٹکھٹانا یا اجازت لینا شیخ گرو آیا واپس شیخ پورا چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ کبھی انسان یہ نہ سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم دیا چھوٹیاں چھوٹیاں تعلیمات سارے واسطے ہوں کوئی ضروری نہیں بلکہ ہمیشہ ضروری ہوتی ہے. اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جنہیں جنہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو انسان اجازت ایسے نیت کے نال لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور جب اس نیت کے نال کسی کے گھر کوئی داخل ہوئے گا تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دوہرا اجر بھی اللہ پاک عطا کرے. ویسے تعلیم کے مطابق ہو گیا. دوسرا انہیں نیت کی تھی کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. پچھلے دنوں ایک حدیث پاک آئی سی وہ بھی لکھا تھا سی کہ اگر 3 باری سلام کیتا ہے دروازہ کھٹکایا اس کے بعد پوچھا کون السلام علیکم میں کہا 3 باری کیا نہیں اگرچہ وہ شخص گھر موجود ہے کے نہ کھلو کہ ہوں گھر کے بچ ہو کے مینوں نہیں ملتا پیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 باری کہنے کے بعد واپس چلا جانا چاہیے اور